آج کل کے زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کو لے کر اتنی ساری غلط فہمیاں پھیل چکی ہے کہ لوگ بنا سوچے سمجھے انہیں سچ مان لیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ایران، عراق یا لیبنان جیسے عرب دیشوں میں جا کر دیکھو گے تو وہاں کے گلی اور محلوں کے اندر آپ کو ایک خاص تصویر دکھے گی۔ اس تصویر کو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شیر خدا حضرت علی کی اصل تصویر ہے، خاص کر شیعہ مسلم یہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا سچ میں ایسا ہے؟ اس ویڈیو میں نہ صرف اس تصویر کی سچائی کا پردہ فاش ہوگا بلکہ اسلام کو لے کر 5 ایسی بےحد عام غلط فہمیوں کی حقیقت بھی سامنے آئے گی جنہیں آج کل کے لوگ بنا جانچے پرکھے سچ مان چکے ہیں۔ جیسے کیا اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے؟ کیا اسلام میں حلالہ جیسی کوئی چیز ہے؟ کیا اسلام میں فرقے یعنی گروپس بنانا صحیح ہے یا غلط؟ ان جیسے کئی اور چونکا دینے والے سچ۔ تو چلیے ان سب کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ اسامہ بن لادن، ابو بکر البغدادی، ایمان الظواہری، یہ ان کچھ گنے چنے آتنکوادیوں کے نام ہیں جنہوں نے اسلام کا سہارا تو لیا لیکن اسے صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا۔ انہوں نے اسلام کو ایک نیگیٹو طریقے سے یوز کر کے آتنکواد کو ایک نئی اونچائی تک پہنچایا۔ انہوں نے اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے دنیا بھر سے کئی مسلمانوں کو ٹیررسٹ میں کنورٹ کیا۔ انہوں نے اپنے وقت میں کئی ایسے ٹیررسٹ اٹیک پلان کیے جو ایک نارمل انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب جو لوگ ان کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں وہ تو اپنے چھوٹے دماغ سے یہی کہیں گے کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، کیونکہ یہ ٹیررسٹ اسلام کا ہی تو سہارا لے کر حدیث اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر اپنے مقصد کو انجام دیتے ہیں۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیا سچ میں اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے؟ اسلام ورڈ جو ہے وہ سلام، امن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیس، سرنڈر یا سیکیورٹی۔ اسلام صرف جنگ اور وائلنس سے ہی نہیں بلکہ ہر طریقے کی ناانصافی سے بھی منع کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی بے گناہ کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس کسی نے کسی بے گناہ کی جان بچائی گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر ایک اور جگہ لکھا ہے، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے نہ ہی تم سے جنگ کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ اس کے علاوہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان آیتوں سے یہ بات صاف ہے کہ اسلام نردوش لوگوں کا قتل کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے اور امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے اندر عربی میں ایک ورڈ ہے جہاد۔ 90% لوگوں کو جہاد ورڈ کے بارے میں غلط انفارمیشن ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ کو جہاد ورڈ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے اس میں سے زیادہ تر غلط ہے۔ جهاد څه ته وایي؟ جهاد چې د الله تعالی دین او د الله کلمه چې دی نو په ټولو خلکو باندې دپاره شي۔ جہاد کا اصل مطلب سٹرگل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اسلام میں جہاد 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے نفس کا جہاد، یعنی اپنے اندر کی برائیوں سے لڑنا۔ دوسرا علم کا جہاد، یعنی علم حاصل کرنا اور سچائی پھیلانا۔ تیسرا مال کا جہاد، صحیح چیزوں میں اپنی زکوٰۃ دینا۔ اور چوتھا ہے تلوار کا جہاد، لیکن صرف آتم رکشا اور اتیاچار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام میں صرف انہی سے جنگ کرنے کی اجازت ہے جو پہلے حملہ کرے اور مسلمانوں کو مسلمان ہونے پر ستائے یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں لکھا ہے، تم ان سے لڑو جو تم سے لڑے، لیکن حد سے آگے مت بڑھو کیونکہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا قانون صاف کہتا ہے کہ جنگ صرف آتم رکشا اور انصاف دلانے کے لیے ہی کی جا سکتی ہے، نہ کہ نردوش لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے، جس طرح یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ اگر سچ میں اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کوئی مثال ضرور ملتی، لیکن اصل میں سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیس اور انصاف قائم کرنے کے لیے ہی جنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کو یہ آرڈرز دیا کرتے تھے کہ جنگ کے دوران کسی بچے، بوڑھے، عورت اور پیڑوں کو بھی نہیں کاٹنا، اور کسان اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی مت مارنا، صرف ان سے لڑنا جو تم سے لڑے۔ اب یہ تو آپ کو بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا کہ اسلام آتنکواد کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا۔ تو کیا یہ ISIS اور القاعدہ جیسے ٹیرر آرگنائزیشنز اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب نکال کر اپنے غلط مقصد کو انجام دیتے ہیں۔ اسلام کسی بے گناہ کو قتل کرنے کو نہیں کہتا جو یہ آتنکوادی پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ البقرہ میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سدھار کرنے والے ہیں، جان لو یہی لوگ اصلی فسادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ گائیڈنس دے رکھی ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی سنیں گے یا پھر شیطان کی۔
آج کل کے زمانے میں کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں دباؤ میں رکھا جاتا ہے اور انہیں مردوں سے نیچے سمجھ کر کوئی حق نہیں دیا جاتا۔ چلیے اس کے پیچھے کا بھی پردہ فاش کرتے ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے جب مسلمان ایک بار پھر گمراہ ہو چکے تھے، اس وقت عرب میں عورتوں کی کافی بری حالت تھی۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو وراثت میں سے کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، انہیں صرف عیش و آرام کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ طلاق دینے کا حق صرف مردوں کے پاس تھا، وہ اپنی بیویوں کو جب چاہے چھوڑ سکتی تھی، اور ایسی کئی ساری بے حیائی والی چیزیں عورتوں کے ساتھ عرب میں کی جاتی تھی۔ پھر اسلام نے عرب کے ان سارے ریتی رواجوں کو ختم کر کے عورتوں کو عزت دی اور انہیں ماں، بہن، بیٹی اور پتنی کے روپ میں کافی اونچا درجہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ویوہار کرے۔ قرآن میں آیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ ایک دن ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سب سے زیادہ حقدار کون جس کے ساتھ میں اچھا ویوہار کروں؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری بار بھی یہی پوچھا اور چوتھی بار آپ نے کہا، تمہارے والد۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ والد سے 3 گنا اونچا رکھا گیا ہے۔ اسلام میں عورتوں کی تعلیم لازمی ہے۔ اسلامی تاریخ میں عورتوں نے علم حاصل کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کئی حدیثوں کی روایت کرنے والی ایک گریٹ اسکالر تھی۔ اسلام میں عورتوں کو کھلا طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اگر طلاق کی بات ہو ہی رہی ہے تو کچھ لوگ ایک چیز کو کافی الگ طریقے سے مسلمانوں سے جوڑ کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور وہ چیز ہے حلالہ۔ حلالہ کرنا اور کروانا یہ لعنتی عمل ہے۔ کچھ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ کروایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے اکارڈنگ اگر کسی عورت نے ایک ایک کر کے اپنے شوہر سے 3 بار طلاق لے لیا، اور اگر وہ عورت اپنے شوہر سے واپس شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے پہلے کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ ایک رات بتانی ہوگی، پھر جا کر وہ اپنے پہلے پتی کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ یہ بات پوری طرح غلط ہے۔ قرآن کے اندر حلالہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جبکہ اسلام حلالہ کو ایک حرام اور ناجائز طریقہ مانتا ہے۔ میڈیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی سکھائی ہوئی چیز ہے، جبکہ یہ اسلام کی شرطوں کا غلط استعمال کر کے لوگوں کی طرف سے بنایا گیا ایک غلط طریقہ ہے۔ یہ بیوقوف لوگ دلیل کے طور پر قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے ایک ایک کر کے 3 بار طلاق لے لیا تو وہ مرد اس عورت پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا، جب تک وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی نہ کر لے، اور اگر ان میں سمجھوتا ہو جائے پھر وہ عورت طلاق لے کر اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ اس آیت میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس عورت کو کسی اور کے ساتھ ایک رات بتانی ہوگی۔ اگر آپ کو میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا، لنک از ان دی ڈسکرپشن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی عورت کے ساتھ حلالہ کرنے کے لیے شادی کرتا ہے تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، اور جو ایسا کرنے کے لیے اسے رکھتا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسلام نے عورتوں کو کام اور ویاپار کرنے کا ادھیکار دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پتنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک سفل ویاپاری تھی۔ اسلام نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں حجاب عورتوں کی حفاظت اور سمان کے لیے ہے، نہ کہ فیشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لے، اس سے وہ آسانی سے پہچانی جائیں گی اور ستائی نہیں جائیں گی۔ اب آج کل کچھ لوگوں کو حجاب سے بھی دقت ہونے لگی ہے۔ پردہ کرنا صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے ریئل کلچر کو اٹھا کر دیکھ لو، ان سب میں پردہ کرنا کمپلسری ہے، لیکن ٹارگٹ صرف اسلام کو ہی کیا جاتا ہے۔ اسلام شروع میں ایک تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی اس کی بنیاد تھی۔ تو پھر آج مسلمان اتنے سارے فرقوں میں کیوں بڑھ چکے ہیں؟ کیا اسلام کے اندر فرقوں کا ہونا صحیح ہے؟ اس کی سچائی جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسلام ہمیشہ یونٹی کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کے اندر صاف لکھا ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بکھرو۔ اسلام کی شروعات میں کوئی فرقہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے بڑھے تو راجنیتک مت بھید مذہبی رنگ لینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے دور میں شیعہ اور سنی کی شروعات ہوئی۔ امیت اور عباسد حکومتوں کے دوران مت بھید اور بڑھے، اسلامک علم بڑھا تو کئی بڑے بڑے اسکالرز نے اپنی سمجھ کے مطابق اسلامی قانون پر اپنی رائے دی، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ یہ سب ایک ہی اسلام لکھ رہے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مت بھید تھا۔ لوگوں نے دھیرے دھیرے اسے فرقہ بنا دیا، صوفی، سلفی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، آج بہت سارے نام ہیں۔ لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی فرقے کو اپنانے کو ہمیں کہا؟ نہیں، اصل میں لوگوں نے یہ سارے نام بعد میں اپنے طرف سے بنائے ہیں تاکہ وہ اپنے طور طریقے کو صحیح ثابت کر سکے۔ لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کو فالو کریں تو فرقوں کی کوئی ضرورت نہیں۔
اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے۔ مطلب جو لوگ فرقے بناتے ہیں وہ غلط راستے پر ہے۔ اسلام صرف ایک ہی ہے جو حدیث اور قرآن پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے لیکن صرف ایک ہی جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی بات کی کیونکہ انہیں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آگے جا کر امت میں متبھید ہوں گے اور لوگ الگ الگ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں فرقے بنانا صحیح ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر قائم رہے گا، یعنی وہ جو صرف قرآن اور حدیث کی مانے، بنا کسی فرقے کا حصہ بنے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو صرف ایک مسلمان ہو، نہ کہ کسی خاص فرقے کو ماننے والا۔ یہ سوال اکثر اٹھتا ہے کہ کیا اسلام زبردستی تلوار کے دم پر پھیلا؟ کیا اتیت میں لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کرے؟ کیا آپ کے جو پوروج تھے وہ پہلے اسلام کو نہیں بلکہ کسی اور ریلیجن کو فالو کرتے تھے؟ چلیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ قرآن کے اندر صاف طور پر لکھا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، صحیح اور غلط کا راستہ صاف ہو چکا ہے۔ یہ آیت اسلام کی بنیادی تعلیم کو بیان کرتی ہے۔ مذہب کسی پر بھی زبردستی تھوپا نہیں جا سکتا۔ اگر اسلام تلوار کے دم پر پھیلتا تو یہ آیت ہی اسی پرنسپل کے خلاف ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سال کے دور میں کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ وہ صرف لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتا کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ان کے دور میں مکہ اور مدینہ کے مشرکین ہر فریڈم کے ساتھ اپنے مذہب کو فالو کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کی تو انہوں نے وہاں کے یہودیوں اور غیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا جس میں انہیں مذہبی فریڈم کی گارنٹی دی گئی۔ اگر اسلام تلوار کے دم پر پھیلتا تو سب سے پہلے یہودی اور عیسائی مسلمان بنائے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بنا خون بہائے فتح کیا تو کیا انہوں نے وہاں کے کافروں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا؟ بالکل نہیں، بلکہ انہوں نے ان سے کہا، آج تم آزاد ہو۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو یہ سب سے سنہرا موقع تھا جب پورے مکہ کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چاروں خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے دور میں جب اسلام عرب سے باہر نکلا اور کئی علاقوں میں اسلامی حکومت آئی تو کیا لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا تو انہوں نے وہاں کے عیسائیوں کو ریلیجیس فریڈم دی۔ مصر اور ایران جہاں پر اسلامی حکومت تھی وہاں پر بھی سینکڑوں سالوں تک غیر مسلمان اپنے مذہب کو فالو کرتے رہے۔ ہندوستان میں جب اسلامک حکومت آئی تب بھی لوگ ہندو اور بودھ ریلیجن کو مانتے رہے۔ اگر تلوار کا زور ہوتا تو آج پورا ہندوستان مسلمان ہوتا۔ اب اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو سب سے زیادہ مسلم آبادی وہیں پر ہونی چاہیے جہاں پر اسلامی حکومت تھی، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے۔ انڈونیشیا جو آج دنیا کا سب سے بڑا مسلم دیش ہے، یہاں کبھی مسلم آرمی نہیں آئی۔ ملیشیا، تھائی لینڈ، یہ سارے دیش ویاپار اور دعوت کے ذریعے اسلام میں آئے، نہ کہ تلوار سے۔ اسپین میں 800 سالوں تک مسلم حکومت رہی، لیکن جب یہاں پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو سارے مسلمان زبردستی عیسائی بنا دیے گئے یا مار دیے گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر شروعات سے ہی ان گنت خوبیاں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام ورلڈ کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن بن چکا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنی ان گنت خوبیوں سے پھیلا ہے۔ اتہاس کے پنے پلٹو، ساری حقیقت آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔